اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ابھارے ڈوبتا سورج جلائے مردے ٹھوکر سے، ابھارے ڈوبتا سورج جلائے مردے ٹھوکر سے، جہاں میں بندگانے باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ علی میرا خدا ہرگز نہیں لیکن بتا مجھ کو، علی میرا خدا ہرگز نہیں لیکن بتا مجھ کو، خدا بندہ خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تمام مومنین کو میری جانب سے جشن مولود کعبہ امیر المؤمنین امام المتقین مبارک ہو۔ آپ کی ولادت 30 عام الفیل 13 رجب کو کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ہے تو خداوند عالم کے حکم سے اذن سے آگ جو ہے جناب ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن گئی، آگ جو ہے گلزار بن گئی جناب ابراہیم کے لیے خدا کے اذن سے۔ اور پھر قرآن کریم نے حضرت موسیٰ کے عصے کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ اژدہا بن جاتا تھا اور اژدہا بن کر جادوگروں کی مصنوعی رسیوں کو نگل لیا کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہی عصا بن جاتا تھا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بڑے معجزات عطا کیے تھے۔ آپ پیدائشی اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے، آپ برس کے مریضوں کو تندرستی عطا کرتے تھے، مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ خدا کی قدرت تھی۔ جب یہ سب ثابت ہو گیا ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت باسعادت کے موقع پر دیوار کعبہ کا شک ہو جانا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا، کیونکہ یہ خدا کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہے کہ خداوند عالم جس کو چاہے چن لیتا ہے، کہ علی مولود کعبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ مولا کائنات نے 3 دن کی عمر میں کلام کیسے کیا؟ تو دیکھیں، اس بات میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے تو جناب خود کچھ نہیں فرمایا، بلکہ جناب عیسیٰ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بچہ آپ کو بتائے گا۔ تو جناب عیسیٰ اس وقت کیا گہوارے میں نہیں تھے؟ جناب عیسیٰ اس وقت گہوارے کے عالم میں پنگوڑے میں تھے، اور جناب عیسیٰ نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 30 کے، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اب دیکھیں، اگر حضرت عیسیٰ گہوارے میں کلام کر سکتے ہیں تو مولا کائنات امیر المؤمنین امام المتقین 3 دن کی عمر میں کلام کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر حضرت عیسیٰ نبی خدا ہے تو مولا کائنات ولی خدا، مولا کائنات کی تربیت خود رسول خدا نے کی ہے، اور مولا خود فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچہ ہی تھا تو رسول خدا نے مجھے گود لیا، آپ مجھے اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے، اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے، پہلے آپ ہر لقمے کو اپنے لعاب میں اپنے منہ میں چباتے تھے اور پھر مجھے کھلاتے تھے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے یوں لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ آپ کو خود نہلایا کرتے تھے، رسول خدا آپ کو لوریاں سنایا کرتے تھے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یا علی، جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، اور جو میں دیکھتا ہوں اسے تم بھی دیکھتے ہو، فرق صرف اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ تم میرے وزیر ہو، میرے جانشین ہو۔ رسول خدا فرماتے ہیں یہ میرا بھائی اور میرا وارث ہے، یہ میرا صفی ہے، یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میرے لیے حفاظتی چٹان ہے، اور یہ میرا پشت پناہ ہے، میرا وصی ہے، میرا داماد ہے، اور یہ میری وصیتوں کا امین ہے، اور یہ میرا جانشین ہے۔ آپ کا نام حیدر جناب فاطمہ بنت اسد نے رکھا تھا۔ آپ کا ہر عمل خدا کی خاطر ہوتا تھا۔
جنگ خندق میں عمر بن عبدود کے سینے پر سے اترنا اور پھر چڑھنا اس بات کی شہادت ہے، اس بات کی شاہد ہے کہ آپ کا ہر عمل خدا کی خاطر ہوتا تھا۔ مومنین سے گزارش ہے کہ میری والدہ ان دنوں بے حد علیل ہیں، ان کے لیے بہت ساری دعا کیجیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔